قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما السلام وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين السلام وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا راستار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ البقرہ سے آیت نمبر 208 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اسی کے ضمن و ذیل میں کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے. ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اہل ایمان کو اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی ہے. یہ بظاہر حصول حاصل دکھائی دے رہا ہے. جو چیز پہلے ہی موجود ہو اس کا مطالبہ حصول حاصل کہلاتا ہے. جو لوگ اس حال کے اندر بیٹھے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ جو حال کے اندر ہیں وہ حال کے اندر آ جائیں تو یہ حصول حاصل ہوگا. جو لوگ باہر ہیں انہیں تو کہا جا سکتا ہے جو باہر ہے وہ اندر آ جائیں. جو پہلے ہی اندر ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ آپ اندر آ جائیں تو پہلے ہی اندر موجود ہیں. تو یہ ہے حصول حاصل. اور حصول حاصل محال است، جو چیز پہلے ہی حاصل ہو اس کے حصول کا مطالبہ محال ہوا کرتا ہے. یہاں بظاہر باقی النظر میں حصول حاصل دکھائی دے رہا ہے. ایک اور دوسرے مقام پہ بھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم، اسلام میں داخل ہو جائے. تو اہل ایمان کو یہ کیوں کہا گیا ہے؟ امام رازی نے دیگر مفسرین نے اس پر گفتگو فرمائی اور 4-5 اقوال نقل فرمائے. ایک تو یہاں سے اہل تورات، اہل زبور اور اہل انجیل ہوا ہے. اے زبور، انجیل اور تورات پر ایمان لانے والوں،
اب مصطفیٰ کریم قرآن لے کر آئے ہیں، اب اسلام کے دامن میں آ جائیں۔ ایک تو یہ ہے، اگر یہ اس کا مفہوم بیان کیا جائے تو حصول حاصل کا جو اعتراض پڑتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اجمال و تفصیل کا علاقہ بھی واضح بیان کیا، اے مجمل ایمان لانے والوں مفصل ایمان لے، اے دعوی ایمان رکھنے والوں سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں آ جاؤ۔ اور اگر ہم اس کا شان نزول سمجھ لیں جو ابن جریر نے اور دیگر معتبر مفسرین نے بیان کیا ہے تو اس کا شان نزول سمجھتے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ جو اعتراض ہے اس کا خود بخود دفیع ہو جائے گا۔ اس کے شان نزول کے بارے میں جمہور مفسرین نے جو رائے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے تو حضور کے چہرے کی چمک سے مدینے کی گلیاں چمکنے لگی، اور شارح نے لکھا، ابن ماجہ شریف کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تو شارح نے لکھا ہے کہ وہ نور فقط مانوی نور نہیں تھا بلکہ حسی نور تھا۔ مانوی نور جس کو عقل نور قرار دے، علم نور ہے، ہدایت نور ہے، سچائی نور ہے، عدل و انصاف نور ہے، قرآن نور ہے، اسلام نور ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو عقل انسانی نور قرار دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں معنوی نور، نور معنی۔ اور نور حسی وہ ہوتا ہے جس کا ادراک قوت باصرہ سے، آنکھ دیکھے، یہ جو چمکتا ہوا دیواروں کے اوپر نور کی کرنیں پڑ رہی ہیں، یہ لائٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں حسی نور۔ حضور مدینے میں آئے تو مدینے میں نور آ گیا، تو اس نور سے مراد کیا مانوی نور تھا؟ تو شارح لکھتے ہیں ہاں مانوی تو مراد تھا ہی، لیکن لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مدینے کی کچی دیواروں کو چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وہ قول ہمارے سامنے اس بات کی دلیل ہے، فرماتی ہے میں سوئی گما بیٹھی اور حضور کے گھر میں جو دیا ہے اس میں جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، تو میں پریشان تھی کہ حضور تشریف لے آئے۔ تو جب حضور تشریف لے آئے تو پھر آقا کریم مسکرائے، پھر ہوا کیا فَتُبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، تو حضور کے چہرے کی چمک سے میری گمی ہوئی سوئی مل گئی، ایسی روشنی ہوئی، ایسے اجالے ہوئے۔ تو جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے تو مدینے کی گلیاں حضور کے انوار سے چمکنے لگیں، اور شارح نے لکھا کہ یہ نور حسی تھا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کے چہرے کا عکس دیواروں پہ پڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ اب آنے والا بڑے تم تراک سے، شان و شوکت سے، پروٹوکول سے، اعزاز و تکریم سے آیا تھا، تو آنے کی دہائی مچی تھی، کہیں طالع البدر علینا کی صدائیں، کہیں معصوم ننھی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، اور کہتی کیا تھی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، چھوٹے گھر کی نہیں ہیں بڑے گھر کی ہیں، نبی کے آنے کی خوشیاں منانے والے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور کیوں گیت گا رہی ہیں آج؟ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے۔ کتاب الہجرہ، مسلم شریف، دیگر آپ جگہوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ حضور کے آنے کا منظر کیا تھا اور کیسا ماحول تھا، کیسے چہروں پہ خوشیاں تھیں، اور صحابہ کس انداز کے ساتھ ینادون یا محمد یا رسول اللہ، کس انداز سے یہ نعرے لگا رہے تھے۔ طالع البدر علینا کی صدائیں کیسی تھی، اور جب حضور علیہ السلام وداع کی کالی پہاڑیوں کی اوٹ سے نکلے تو یوں لگا جس طرح کالے سیاہ بادلوں سے چاند چڑھایا ہے۔ تو وہ جو منظر تھا فی البدیہہ شان تھے، اور کمال ہو گئے انہوں نے جس انداز سے استقبال کیا، اور پھر حضور کی ناکہ کے پیچھے پیچھے، اور ہر بندہ اپنا گھر سجا کے بیٹھا ہوا، اور حضور کی جب ناکہ اس کے گھر کے قریب گزرتی ہے تو آگے بڑھ کے دست بست عرض کرتا ہے ہلم الینا یا رسول اللہ الی العدد والعدۃ والمنع، حضور ہمارے گھر آ جاؤ نا، ہم نے گھر سجایا ہوا ہے، صفائی کی ہوئی ہے، دالان کھلے کھلے ہیں، ہمارے افراد بھی کافی ہیں، اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے، کوئی حملہ کرے گا منہ توڑ جواب بھی دیں گے، ہم آپ کی جان کی حفاظت بھی کریں گے، آ جائے نا ہمارے گھر۔ اب آ کر کس کا دل توڑتے؟ ناکہ کی مہار اس کی گردن پر پھینک دی، کا خلو سبیلا، ناکہ کی معمورۃ من اللہ، راہیں چھوڑ دو، یہ میری اونٹنی اللہ کے حکم پہ معمور ہے، جہاں خدا کہے گا وہاں یہ اونٹنی بیٹھ جائے،
جب قبیلہ بنو نجار کے محلے سے گزرے، اور آپ جانتے ہیں یہ حضور کے ننیال کا محلہ ہے، اور جب یہاں سے گزرے تو انہوں نے کیا کہا؟ ہلما الی اخوالنا الی العادت والعدت والمنع، حضور ادھر تو آ جاؤ نا، یہ تو آپ کے ماموں کے گھر ہیں، یہ تو آپ کے اپنے گھر ہیں، لیکن فرمایا نہیں، خلو سبیلا، اس کی راہیں چھوڑ دو۔ پھر ہوا کیا؟ نیویں آدھا پرونا ہے میرا نہیں، کوٹھے آتے چڑھے ویخ دے رہ گئے۔ اور پھر سہل اور سہیل دو یتیم بچے تھے جن کی خالی جگہ پڑی ہوئی تھی، مدینے والے وہاں کھجوریں خشک کیا کرتے تھے، چھہارے بنایا کرتے تھے، اونٹنی جا کے وہاں بیٹھ گئی، اٹھایا تو پھر بیٹھ گئی، پھر اٹھایا تو پھر بیٹھ گئی۔ قریب ترین مکان حضرت ابو ایوب انصاری کا تھا، وہ بھاگ کے آ گئے، عرض کی حضور اب تو میرے مقدر جاگ چکے ہیں، اور پھر زبان حال سے کیا کہہ رہی؟ مروز شاہ شاہاں مہماں شدست و مارا، جبریل با ملائک درواں شدست و مارا۔ لوگوں آج شاہوں کا شاہ ہمارا مہمان بنا ہوا ہے، اور جبریل فرشتوں کو ساتھ لے کر آج ہمارے گھر کا پہرا دے رہا ہے۔ وہ کیا منظر تھا، طالع البدر علینا کی صدائیں، یہ تصور میں ہم اس منظر کو دیکھ رہے ہیں تو اتنا لطف آ رہا ہے۔ اور جب صحابہ نے کھلی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی ان کے دل کی، کیا ان کے اندر جو ہے وہ نور اترا ہوگا، کیسی بہار آئی ہوگی مدینے کی گلیوں میں، کیسے روشنی اور اجالے پھیلے ہوئے ہوں گے مدینے کی گلیوں میں۔ اب حضور کا سنا، تذکرہ سنا، اس انداز سے لوگ لپکے بڑے، جو بھی آتا ہے حضور کی زیارت کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مدینے میں یہودیوں کا ایک خاصا نیٹ ورک تھا، ان کے علماء بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے نذرانوں کا کاروبار چلتا تھا۔ اب جب لوگ راغب ہونے لگے وہ پریشان ہو گئے، کہیں ہمارے نذرانے ختم نہ ہو جائیں۔ ان کے علماء باہم جڑے مل بیٹھے، اب کیا کیا جائے؟ عبداللہ ابن سلام پڑھے لکھے شخص تھے یہودیوں میں سے، اور بات کرنے کا ڈھب اور سلیقہ بڑا تھا انہیں۔ کہا عبداللہ ابن سلام تم جاؤ اور جا کے اس شخص سے بات کرو، سوال کرو، اعتراض کرو، اگر جواب معقول ملے تو پھر ہم ماننے کے لیے سوچیں گے، ورنہ ڈٹ کے کہیں گے وہ تو ہمارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ عبداللہ ابن سلام گھر سے نکلے، علماء یہود کے ہاتھ اٹھ گئے، لیکن تقدیر مسکرا کے کچھ اور ہی کہہ رہی۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے۔ عبداللہ ابن سلام، یہ جو روایت میں پیش کر رہا ہوں مشکات میں موجود ہے، ابو داؤد باب فضل الصدقہ میں بھی موجود ہے، اور بھی کتب میں موجود ہے، اور ایک صحاح کے علاوہ دیگر کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ انہوں نے 100 سوال خانہ ذہن میں ترتیب دیے، یہ کہوں گا، یہ بات کروں گا، یہ پوچھوں گا، لیکن جب حضور کی خدمت میں پہنچے، صلہ رحمی پہ بات حضور کر رہے تھے، جو تعلق توڑے اسے جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو جھولیاں بھر، جو ظلم کرے اسے معاف کر دے، یہ حضور کی بات چل رہی تھی۔ اب یہ جا کے کونے میں بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آگے ہوئے، آقا پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا حضور غلام بننے آیا۔ سارے سوال تتلیوں کی طرح اڑ گئے دماغ سے۔ ملا رومی مرشد اقبال بولتے ہیں، اے لقائے تو جواب ہر سوال، حال شود ہر مشکلت بے کیلو کال، تیری تو ملاقات ہی سارے سوالوں کا جواب۔ اور مرید رومی بولا، قلندر لاہوری بولا، شہر اقبال کے واسطے تمہیں فخر ہے، اقبال بولا۔ اقبال کہنے لگا، یک نظر کر دی و آداب فنا آموختی، وہاں خنک روزے کے خاشا کے مراوا سوختی۔ کیا بات ہے، تم نے ایک نظر کی سارے مسئلے حل کر دیے۔ نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر حقیقت میں وہ نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے، گرے تو خانہ خراب کر دے۔ سارے مسئلے حل ہو گئے، کلمہ پڑھ کے غلام ہو گیا۔ جو کان یہ سننے کے لیے بے تاب تھے کہ ابھی خبر آئے گی کہ مسلمانوں کے نبی کو کوئی جواب نہیں آیا، ان کے کانوں میں یہ خبر پڑی، تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو دوڑے دوڑے آئے، عبداللہ ابن سلام تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی، تو نے کچھ سوال پوچھا ہوتا، بات کی ہوتی، ہم سمجھتے لاجواب ہو گیا اور مان لیا، ہم نے تو سنا تو نے سوال بھی کوئی نہیں کیا، کیا ہوا تجھے؟ تو عبداللہ ابن سلام فرمانے لگے، مجھے بھی نہیں پتا مجھے کیا ہوا۔ جب میں نے اس پیارے محبوب کو دیکھا اور ان کے جمال جہاں آرا کی زیارت کی تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو نہیں ہو سکتا، ایسے چہرے تو سچوں کے ہوا کرتے ہیں۔ اب عبداللہ ابن سلام اسلام لے آئے، وہ اسلام لائے تو ابن یامین بھی ایمان لے آئے، وہ ایمان لائے تو ان کے ساتھ اور بھی اسد، اسید اور شعبہ، کتنے لوگ تھے جو ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ اب کافی یہودی ایک ٹولی بن گئی جو ایمان والوں کی یہودیت سے ادھر آئی تھی۔
اب آپ جانتے ہیں کہ یہودیت کے اندر اونٹ کا گوشت نہیں کھایا جاتا، وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اور دودھ بھی نہیں پیتے اونٹ کا، اسی طرح ہفتے کے دن کی وہ تعظیم کرتے ہیں۔ اب اسلام نے اونٹ کے گوشت کو واجب قرار نہیں دیا، طبیعت مانتی ہے، مزاج میں آتا ہے تو کھا لو، جو اباحت جن چیزوں میں ہوتی ہے وہاں پابندی نہیں ہوتی۔ سبزیاں ہیں، پھل ہیں، کتنے ہیں جو ہم نہیں کھاتے۔ ایک گھر میں ایک باپ کے بیٹے ایک ماں کی گود میں پلے ہوئے، طبیعتوں میں اختلاف ہے، شام کو بعض کا کھانا پکانے میں مسئلہ بن جاتا ہے، کیا پکائیں، یہ پکائیں تو یہ نہیں کھاتا، یہ پکائیں تو یہ نہیں کھاتا۔ اب نام کو کھائے، شریعت قدغن نہیں لگاتی کہ تم ضرور کھاؤ، واجب نہیں ہے، جائز ہے۔ اونٹ کا گوشت اگر کوئی نہیں کھاتا، ہم میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے چکھ کر دیکھا ہوگا، اسلام پابند نہیں کرتا۔ اونٹ کا دودھ اگر کوئی نہیں پیتا تو کوئی بات نہیں، اسلام پابند نہیں کرتا۔ لیکن عبداللہ ابن سلام نے اس ذہن سے اونٹ کے گوشت کو قصدن ترک کیا کہ چونکہ اسلام میں واجب نہیں اور جس دین کو ہم چھوڑ کے آئے ہیں اس دین میں اس کا گوشت کھانا، دودھ پینا مکروہ تھا، لہذا ہم نے ضرور کھانا ہے۔ اس لیے انہوں نے اس نیت سے اونٹ کا گوشت کھانا ترک کیا۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے حضور سے عرض بھی کی، حضور ہم 2 شریعتوں پر عمل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم دین مصطفیٰ پہ بھی عمل کریں، دین موسیٰ پہ بھی عمل کریں، ہم طاقت رکھتے ہیں اس پر۔ جب انہوں نے یہ عمل کیا اس خیال سے کہ یہودیت کی وہ ریت اور رسم جو میں مدتوں سے ادا کرتا آیا ہوں اور بچپن سے کبھی نہیں کھایا، اب ضرور کھانا میں نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اگر اسلام لائے ہو تو پھر پورے پورے آؤ۔ اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلبیز گل، حضرت اقبال کہتے ہیں اس چمن میں پیروے بلبل ہو یا تلبیز گل، یا سراپا نالا بن جا یا نوا پیدا نہ کر۔ اگر اسلام لائے ہو تو سر سے لے کر پاؤں تک تمہیں اسلام میں آنا ہوگا۔ اور آگے کیا کہا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، جو تمہیں کہتا ہے دونوں راستے ٹھیک ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات پڑھنے سے منع کر دیا، کتاب تو وہ بھی اللہ کی، لیکن کہا کہ اس نرغے میں نہ آنا، اس چال میں نہ آنا۔ جو مریض 2 ڈاکٹروں سے، حکیموں سے بیک وقت دوائی لیتا ہے اسے شفا ملے، صبح ڈاکٹر کی دوا لے لیتا ہے، دوپہر کو حکیم کی پڑیا کھا لیتا ہے، اور شام کے وقت کسی سنیاسی کی دوا کھاتا ہے، اس کا مزاج ٹھیک ہوگا۔ اور ڈاکٹر کو پتا چلے کہ یہ